الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پانی پینے کے کچھ سنتیں اور کچھ آداب اس سے پہلے مجلس کے اندر میں عرض کر چکا ہوں. پانی پینے کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ کسی ٹوٹے ہوئے برتن سے پانی نہ پیا جائے. برتن کا جو کنارہ ٹوٹا ہوا ہے اس سے پانی نہیں پینا چاہیے. اس لیے جس برتن سے پانی پئیں تو اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ کہیں پانی ٹپک تو نہیں رہا. اگر بہت سارے لوگ ایک وقت میں ایک ہی برتن سے پانی یا کوئی مشروب، دودھ، چائے، شربت وغیرہ پی کر کے اگر دوسروں کو دینا چاہیں تو پہلے دائیں طرف بیٹھنے والوں کو دیں. چنانچہ ایک روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب وناول الذی عن یمینہ، کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب نوش فرمایا اور پھر اس شخص کو دیا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف تھا. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی بلبن قد شیب بماء وعن یمینہ اعرابی وعن یسارہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فشرب ثم اعطى الاعرابی وقال الایمن فالایمن، کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص دودھ لے کر کے آئے جس میں پانی ملایا گیا تھا، اس لیے کہ اہل عرب پانی ملے ہوئے دودھ کو زیادہ مفید سمجھتے تھے، خاص طور پر پیاس بجھانے کے لیے. اور ہمارے ہاں بھی دیہاتوں کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کو کچی کہتے ہیں، کہ دودھ کے اندر جو ہے پانی پلا کر کے کچی بنا کر کے اس کو نوش کیا جائے تو اس سے پیاس جو ہے وہ بجھ جاتی ہے. تو فرمایا کہ وہ پانی ملا ہوا دودھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ میں سے کچھ نوش فرمایا. اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب جو ہے تشریف فرما تھے، جبکہ دائیں طرف ایک اعرابی، ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس دودھ کو پیا اور بچے ہوئے دودھ کا پیالہ دائیں طرف بیٹھے ہوئے اعرابی کی طرف بڑھا دیا اور ارشاد فرمایا کہ دائیں جانب والا شخص اس کا زیادہ مستحق ہے. کھانے کے آداب میں یہ بات عرض کر چکا ہوں. آپ کھانے کے آداب والی مجلس کے اندر سماعت فرما سکتے ہیں یوٹیوب چینل کے اوپر، کہ جب کھانے اور پینے کی کوئی چیز شروع کی جائے تو مجلس میں جو معزز آدمی ہو اس سے اس کی ابتدا کی جائے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، دائیں طرف ایک اعرابی تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام امت کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر کے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب سکھلایا
کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جو دائیں طرف بیٹھنے والا ہے اس کا زیادہ حق ہے، اور فرمایا کہ الایمن فالایمن، کہ جو دائیں طرف ہے پہلے اس کو دو، اور پھر اس کے بعد جو اس کی دائیں طرف ہے اس کو جو ہے وہ کھانے کی یا مشروب پینے کی جو چیز ہے وہ دی جائے۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس گھر کے اندر داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے اعرابی لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا دودھ لایا گیا، اور اس میں ہمارے اس کنویں کے پانی سے کچھ پانی ملایا گیا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے پیش کیا گیا۔ فرماتے ہیں فشرب وکان ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما عن یساری والاعرابی عن یمینہ، فلما شرب قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فأعطاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاعرابی وقال الایمن فالایمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے اس پیالے میں سے کچھ نوش فرمایا، کچھ پیا۔ انس فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ دائیں طرف ایک اعرابی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دودھ کو نوش فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی ماندہ دودھ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے ہوئے دودھ کا پیالہ دائیں طرف بیٹھے ہوئے اعرابی کی طرف بڑھا دیا اور ارشاد فرمایا کہ الایمن فالایمن، کہ دائیں جانب والا شخص اس کا زیادہ مستحق ہے، اور پھر اس سے دائیں والا۔ تو معلوم ہوا کہ جب آپ کوئی مشروب پئیں کسی مجلس کے اندر، کسی بڑے پیالے کے اندر، اور پھر آپ دوسروں کو دینا چاہیں تو جو آپ کے دائیں طرف بیٹھنے والا ہے پہلا حق اس کا بنتا ہے کہ اس کو آپ دیں۔ اسی طرح پانی پینے کی سنتوں اور آداب میں سے یہ ہے کہ جب آپ پانی پئیں تو دیکھ کر کے پئیں، اور کسی بڑے برتن سے منہ لگا کر کے پانی پینے سے اجتناب کریں۔ کوئی بھی مشروب ہو، پینے کی چیز ہو، پینے سے پہلے اس پر ایک دفعہ نظر ڈال لیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی کیڑا وغیرہ کوئی چیز بے خیالی میں مشروب کے ساتھ منہ کے اندر چلی جائے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن احتناس الاسقیہ، یعنی ان تکسر افواہها ویشرب منها، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ مشکیزہ کا منہ کاٹ کر پھر اس سے منہ لگا کر کے پانی پیا جائے۔ اس لیے مشکیزے سے، گیلن سے، بڑے کنستر یا مٹکے سے، یا کوئی بھی ایسا برتن جس کا منہ تنگ ہو اور ایک دم سے زیادہ پانی جو ہے وہ آ جانے کا احتمال ہو، یا اندر کا پانی نظر نہ آتا ہو اور گندگی یا کیڑے مکوڑے کا اندیشہ ہو، تو ایسی چیز سے منہ لگا کر کے پانی نہ پئیں، بلکہ کسی برتن کے اندر پانی نکال کر کے اور اس کو دیکھ کر کے پھر پانی جو ہے وہ پئیں۔ ہاں اگر کوئی برتن وغیرہ نہیں ہے اور ضرورت ہے تو ضرورت کے وقت جو ہے پھر ایسے برتن سے پینا بھی جائز ہوگا، جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کبشہ بنت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے،
ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس مشکیزہ سے منہ لگا کر پانی پیا۔ ایسے ہی کھانے اور پینے کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور خاص طور پر اس وقت کہ پانی گرم ہو یا زیادہ ٹھنڈا ہو، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں اور معدہ اور ہاضمہ کے لیے مضر ہیں۔ اسی طرح پھل کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، اور جماع کرنے کے بعد پانی نہ پئیں، ورزش کے بعد تھکاوٹ ہونے پر پانی نہ پئیں، اور غسل کر کے فوراً اس کے بعد پانی نہ پئیں، اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان اوقات کے اندر پانی پینے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا اور شیریں میٹھا پانی زیادہ محبوب تھا۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان احب الشرب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلو البارد، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سرد، ٹھنڈا اور شیریں میٹھا پانی جو ہے وہ زیادہ محبوب تھا۔ اور ایک روایت میں ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستعذب له الماء من بیوت السقیا، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام سقیا سے ٹھنڈا پانی منگایا جاتا تھا۔ بئر سقیا مدینہ طیبہ سے 2 منزل کی مسافت پر واقع ایک کنواں تھا، تو اس سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لایا جاتا تھا کہ جو میٹھا اور ٹھنڈا پانی تھا۔ اس طرح بئر سقیا کے علاوہ دیگر کنویں مثلا بئر غرس اور بئر تیہان اور مالک بن نضر کے کنویں سے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میٹھا اور شیریں پانی لایا جاتا تھا۔ بئر غرس کا پانی بہت ٹھنڈا تھا، اس لیے اس کنویں کا پانی خاص طور پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے غسل بھی اسی کنویں کے پانی سے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ حضرت رباح اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور خادم تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کنووں سے پانی لایا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھانے کا اہتمام کچھ ایسا نہ تھا، جو حاضر ہوتا وہی تناول فرما لیتے، لیکن ٹھنڈا پانی چونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھا، اور مدینہ میں شیریں میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا بلکہ کھارا تھا، اس لیے دور سے لانے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرات صحابہ اکرام کے ہاں بھی ٹھنڈے پانی کا اہتمام کیا جاتا تھا، کیونکہ عرب گرم مقام ہے، اور گرمیوں کے اندر ٹھنڈا پانی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اے فرزندو، اے بیٹو، پانی کو ٹھنڈا کر کے پیو، کیونکہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے دل کی گہرائیوں سے شکر ادا ہوتا ہے۔ اس کا تجربہ آپ حضرات نے بھی کیا ہوگا گرمیوں کے دنوں کے اندر، کہ جب انسان پیاس لگی ہوئی اور ٹھنڈا پانی پیے تو دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ اور شکر کے الفاظ جو ہے وہ انسان کی زبان سے نکلتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، میاں اشرف علی، پانی خوب ٹھنڈا پیا کرو، ٹھنڈا پانی پیو گے تو دل سے الحمدللہ نکلے گا، اور گرم پیے ہوئے تو الحمدللہ دل سے نہیں نکلے گا بلکہ زبان تک ہی رہے گا۔ تو اس لیے پانی اور پھر ٹھنڈا پانی یہ اللہ رب العزت کے انعامات میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور شیرین اور ٹھنڈا پانی مرغوب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے۔ اسی طرح پانی پینے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جو شخص دوسروں کو پانی پلائے اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ سب سے آخر میں پانی پیے۔ جب سب لوگ پینے سے فارغ ہو جائیں تو آخر میں وہ پلانے والا خود پیے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسقی اصحابہ فقالوا یا رسول اللہ لو شربت فقال ساقی القوم آخرهم، کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو پانی پلا رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ بھی پی لیتے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ساقی ہوتا ہے، ساقی القوم آخرهم، پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ تو اس لیے مسنون یہ ہے کہ جو پانی پلانے والا ہو یا مشروب پلانے والا ہو تو وہ دوسروں کو دینے کے بعد سب سے آخر میں خود پیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے احباب کو کوئی چیز پلاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے آخر میں نوش فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ساقی یعنی پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ باقی جو سنتیں اور آداب ہیں وہ آپ اس کے بعد والی اگلی مجلس میں سماعت فرما سکتے ہیں۔